وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو چکے ہیں، حاضری میری لگ گئی ہے، آپ رل کے دعا کر لیے۔ قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کی کڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کر لیے۔ کیوں جی اتفاق کر دے؟ حقیقت بات ہے جدو 12 بج جانا تے بندے دے اپنے بھی 12 تے میں دیکھنا تھوڑے 13 بج گئے نے، باہر بیچارے ستے نے، کوئی سر تھلے سٹی بیٹھے نے، اور دیکھو ماشاءاللہ، اور 20 سالہ بڑھے اوٹے کالا کے بیٹھے نے، انہوں نے بھی بس ہو گئی۔ میں یاد اگر کوئی پروگرام سنن دا موڈ ہے، اگر کوئی 2-4 گلاں سنیاں نے ادھر باہر ستے نے، یا وہ گھر چلے جان دے یا اندر آ جان، جنہیں باہر آرام کرن تو بشیر صاحب، یا انہوں نے اٹھا کے گھر بھیجو تو جا کے اپنی ماما دے گوٹے نال جا کے سو جاؤ، نیند پوری کرن تے یا پھر مسجد حال اندر تشریف لے آؤ۔ اللہ پاک تھوڑی تشریف آوری نو، تھوڑی محبت نو، تھوڑے بیٹھن نو قبول فرمائے۔ انہاں ساتھیاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد فرمایا ہے۔ میری مراد خطیب و مدرس مسجد حداد محترم قاری عمر فاروق صاحب اور انہاں دے دیگر جماعت رفقا محترم بھائی امجد حسین صاحب اور محترم بھائی بشیر احمد صاحب، خلیل صاحب اور دیگر ساتھی، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت و محبت و پیار و اس نیکی و اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے۔ اور میں دعا گو ہاں اللہ جویں تیرے گھر اندر اکٹھے اپنے رحمت نال اسی طرح ہی اپنے نبی کریم دی حوض دے بھی کٹھیاں کر دینا۔ ہولی بولے آج اور ہولی بولو، لگتا تھوڑا موڈ کوئی نہیں، میرے محسوس ہو رہا ہے۔ میں زبردستی تمہیں بات نہیں سنانا چاہتا، تھوڑا ذوق ہوئے گا تو میں کو انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے گلا سنا دیاں گا، اگر نہیں تو میں اپنی بات ختم کر دینا۔ موڈ ہے نا ماشاءاللہ، موڈ ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تھوڑی تشریف آوری میں قبول فرمائے، پھر آکھو آمین۔ حضرات اللہ حکم الحاکمین دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم میں اللہ پاک نے اپنے گھر اندر بیٹھنے سعادت نصیب فرمائی ہے، اور تعدیت کسی اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ۔ میرا ایمان ہے تہاڈا بیٹھنا کو معمولی نہیں، تہاڈا بیٹھنا کو فضول نہیں، انشاءاللہ یہ تہاڈا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ میں نے یاد آیا ہے سلسلہ سیادی حدیث پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 اکھاں ایسیاں نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ انہاں 3 طرح دی اکھاں نو جہنم کو بچا کے تے جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، نمبر 1 آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ڈر کے رون والی اکھ، اور دوسرے نمبر دے آقا نے فرمایا وعین حرست فی سبیل اللہ، اس کے 2 معنی میں اللہ درستے دے اندر پیرا دین والی اکھ، اسلامی سرحدات پیرا دے وے، مجاہدین پیرا دے، اللہ ایسی اکھ میں جہنم کو نہ بچائے گا۔ اور دوسرا معنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے قرآن واتے جاگن والی اکھ، نبی علیہ السلام دے فرمان واتے جاگن والی اکھ، رات نو قیام واتے جاگے، رات نو تہجد واتے جاگے، رات نو سحری واتے جاگے، تراویح واتے جاگے۔ 2 جہانہ دے سردار نے فرمایا اللہ ایسی اکھ دے جاگن دا اے مول پائے گا، اللہ جہنم کو بچا کے دے جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر دے آقا نے فرمایا وعین کفتن محارم اللہ، ایسی اکھ جنہی اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ کمات رک جائے گی، جنہی چیزیں اللہ نے حرام کی دیا نے۔ بات جنرن آگی میں بات کہنا چاہنا نوجوانوں، اللہ پاک نے منع فرمائے یہ نیٹ تے گندنا وکھیا کرو،
اکھاں گندیاں نہ کریا کرو، ایک گندیاں پکچراں نہ دیکھیا کرو، گندیاں تصویراں نہ دیکھیا کرو، ایک گندیاں ویڈیوز اور گندے پروگرام اس طرح دے جناب نہ دیکھیا کرو، اپنی اکھاں دی حفاظت کرو، عزتاں نہ تکو، کسی دی بیٹی، کسی دی بہن، کسی دی بیوی نو گندی نگاہ نہ دیکھو، عزتاں ساندیاں نے، جس اکھ اندر ہے، جس اکھ اندر حیا ہے، جس اکھ اندر ایمان ہے، دو جہاناں دے سردار نے فرمایا اللہ اسیا کو جہنم کو بچا کے تے جنت دا مہمان بنائے گا۔ اگر میں تھے بات ختم کر دیا، یقیناً محق ادا کر چکے ہیں، تین اکھاں نے اللہ جہنم کو بچائے گا تے جنت دی بہارا نصیب فرمائے گا۔ اللہ قبولیت دا ٹائم ہے، قبولیت ہی کبھی ہے، اللہ تو آسمان دنیا تے آئے ہیں تے نبی دا فرمان ہے تو روزے دارہ دی دعا رد نہیں کرتا، اللہ تے نبی دا فرمان ہے تو مسافرہ دی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ میں دعا کرنا سانو ساریاں نو اپنی رحمت دے نال، اپنے رحمت دے نال اکھاں پاک دے دے، غیرت والی، حیا والی، عزت والی، ایمان والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ آنکھو آمین، پھر آنکھو آمین۔ حضرات محترم ذرا تیار نہ سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا بیان کر دیا نے سیدی شفا کے، یہ روایت ابن حبان اندر بھی ہے اور یہ روایت مجمع الشواہد اندر بھی ہے، تفسیر ابن جریر اندر بھی ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے اور دوسرے ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دے ہو، اسی اچھی اچھی بولو، سفر میں کیتا ہے، تھکاوٹ تو انہوں یہ میں نے احساس ہے، توڑی نیند ہے بڑا احساس ہے، توڑی مصروفیت ہے بڑا احساس، انشاءاللہ میں توڑا سے سہری جا ٹائم بچاواں گا، پریشان نہ ہویا جے، اگر میں تو ہونے چھڑ دیتا تو میں نے پتا ہو جانا تو سہری رہ جائے گی، انشاءاللہ سہری جا کسی لگو گے نا اللہ رحمت اللہ اور انشاءاللہ تو سہری جا ٹائم مل جائے گا۔ حضرات راتے آمنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ چھڑ کے بیٹھنے، گھوڑے نہ پھڑیا دے، میرے نبی نے بیٹھن تو منع فرمایا ہے، جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، ہمدان سراپا گوشت بن کے بیٹھو، پوری ہمہ کرم کمبر اس کے براک نال توجہ چاہاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالی زندگی کی برکت فرمائے، تھوڑی جی بیس کٹا دیو تے اللہ تو مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے، یار آمین کہہ دو، اگر وہ بیچارہ چلا جائے گا تو اڑا کی بگڑ جائے گا، تے میں تو دنوں دعا کرنے انشاءاللہ۔ حضرات عرض کرنا چاہنا اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اجے مزہ نہیں، آواز تھوڑی کھولو دے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، بیاننا سنیے میاں شاہ فرمادیاں نے ایک آن والا آیا پیارے سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی دیا کا سویا کارونا بڑا بے چین بڑا بے قرار ہو جایا کرنا، آقا دی جلدی جلدی آگے دعائی زیارت کرنا، اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دیا کر دے میں لوگ اتراتے اللہ جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ آقا دا مکھڑا دیکھ کے آقا کی زیارت کر کے آپ دکھان ختم کریا کر دے، آپ پریشانیاں دور کریا کر دے۔ میں دعا کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ سارے ہمیں خواب دے اندر آقا مدنی کریم دا دیدار نصیب فرما دے، اچھی بولو، بڑی بڑی نعمت مہنگی ہے تو ہمیں شاید اس نعمت کی لذت نہیں ملی ہوگی۔ حضرات عرض کرنا چاہنا سیاسی کی گاں کا سنیا کارونا بڑا بے چین بڑا بے قرار ہویا کرنا، آگے تو آگے زیادت کرنا، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پریشانی کیے کہ آقا سونے جا کار بیٹھے آئے ذکرتم موتی فرموتا کار پھر اپنی موت دی یاد آئیے تو اٹھا دنیا تو تشریف لے جانا بھی یاد آیا ہے آقا سونے کار قیامت دبن ہوئے گا اللہ تو ہمیں جنت دی اندر برتو بار الجام ناکام نتا فرمائے گا اور میں تو اٹھا ادنا دا سیاہ بھی آئے اگر جنت دا چلا بھی جاؤں گا آقا سونے آئے اس بات پریشان ہویا کیا جنت دی اندر تو اٹھا دلال نہیں ملنا کیا جنت دی اندر تو اٹھا زیارت نہیں ملنی آقا سونے کا جنت دی اندر تو اٹھا مکڑا دیکھنا نصیب نہیں ہونا آقا لی فرق پڑا پیدا ہے گا توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی کہنا ہوگا کا سنیا اس جنت میں کی کرنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہ ملے اور لوگوں ذرا تیار نہ سن آقا اس جنت میں کی کرنا جس جنت دے اندر تہاڈا دیدار نہ ملے تہاڈا سے آقا تہاڈی زیارت نہ ملے لوگوں نے آقا خاموش میں اللہ نے آسمان کا قرآن نازل فرمایا ہے اس اللہ دا قرآن کے کائنات دا قرآن تے حق دا بیان نبی کریم دی شان ہے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا علی بولو یہ سبحان اللہ نہیں ہے انا للہ کہہ دیا اوڑے شیخ صاحب نے تو سمجھایا نہیں سبحان اللہ پڑھیا قرآن و جگی بھی کچھ ہے ایڈا سونا قرآن تو سنانا پیا اللہ دا قرآن پڑھیا تھی سبحان اللہ جا کے یار بیٹھو حضرات رد کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سنے اعلان کر دو کہ جرا بندہ اللہ دی اطاعت کرے گا نبی دی اطاعت کرے گا سادہ دا ترجمہ کرنا چاہنا آقا سنے اعلان کر دو جرا بندہ اللہ دی مننے گا نبی دی مننے گا اللہ دی مننے گا نبی دی مننے گا سونیا منیا کر اللہ اللہ دے رسول دی منیا کر اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے جرا بندہ اللہ دی مننے گا اللہ دے نبی دی مننے گا اللہ دا قرآن کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی نصیب فرمائے گا نبی کریم دا اللہ ساتھ بھی نصیب فرمائے گا لگتا کو سمجھ آگئی ہوئے کہ جنہیں اللہ دی مننی تے نبی دی مننی ہے میں مختصر ذکرہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نبی دا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا آقا دا دیدار بھی مل جائے کہ نبی دی رفاقت نبی پاک دس لوگوں مکھڑا دیکھ دی اللہ سعادت بھی نصیب فرمائے گا اللہ کو اکبر کا میرا توجہ کرو سونے حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سی بخاری اندر روایت موجود ہے پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دیں ایک آن والا آیا ہے کہ آقا سنے آئے متی الساعۃ یا رسول اللہ
حضرات رضا کرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابی کی داکا سونیا توجہ آقا جی قیامت کب آئے گی قیامت کی دوانی ہے توجہ فرمان آقا سونیا قیامت کب آئے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے او قیامتیاں گلہ کرنے والے آئے قیامتیاں باتیں کرنے والے آئے وَمَا عَادَتَ لِسْتَعَارِ ذرا ایتے دس قیامت واسطے تیاری کی کر کے آیا قیامت واسطے محنت کی کر کے آیا قیامت واسطے کوشش کاوش کی کر کے آیا صحابی کے داکا سنیا اور کوئی بھی تیاری نہیں کر پایا آقا جی فرائض کی پابندی کرنا اللہ توفیق دے نوافل بھی ادا کر لینا ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا آقا سونیا میں اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا پیدا آقا سونیا میں اللہ نال پیار ہے تے اللہ دے تو بھی پیار ہے نا ماشاءاللہ اللہ نال پیار ہے اللہ دے سونے نبی نال پیار ہے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نبی پاک کا سچا پیار ہے دو میں ہاتھ چکو ہاں ماشاءاللہ منہ دے ہاتھ پھر سجے کبھی دیکھیا جے حضرات غصہ نہ کرنا میں دعوت فکر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا سونیا اللہ نال پیار کرنا اللہ کے رسول نال پیار کرنا اللہ سانو بھی سچا پیار نصیب فرمائے وہ ساڑھے جیسا پیار نہیں سی پیار اسی بھی کرنے ہیں کیوں جی محبت دا بھی اسی بھی کرنے ہیں کہ میں صدقے جاواں میں واری جاواں لکھوار قربان جاواں گل مندن واری آوے تے میں ملتاڑ جاواں کیوں جی یہ ساڑھا پیار ہے نا یہ پیار نہیں حضرات عرض کرنا چاہنا پیار کیسا محبت کیسی عقیدت کیسی مالک کائنات دا قرآن بن گیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور پیار دیا گلہ کرنے والوں سنو اگر تہاڈی محبت صحابہ جیسی ہوئے گی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر پیار صحابہ جیسا ہوئے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر صحابہ جیسا پیار میں اللہ نے قبول کرنا جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں ایسی محبتہ کی دیا ایسا پیار کیتا ہے توجہ کرنا سونیا ایسی محبت کی دی نبی پاک دینا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر آقا دے فرمان دی عادت سیرت صورت نبی علیہ السلام دی لوگ محبت دی خاطر صحابہ نے اپن علاقہ بھی چھڑیا وطن بھی چھڑیا ہے برادری چھڑی خاندان چھڑی ہے اللہ دی عزت نے گواہ بنا کے کہنا جانا لوگوں آقا نے صحابہ نے نبی کریم دی محبت دی خاطر سب کچھ لوٹایا ہے اللہ دا قرآن بچایا نبی پاک دا فرمان بچایا اللہ نے دنیا دے ہی جنت ٹکٹ عطا فرما چھڑے نے محبت دی گل کرا پیار دی گل کرنا چاہنا صحابہ دیتیاں نے جانا صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتیاں اتائیاں رب نے بھی رتبی جمال دیتیاں آقا دے اشارے آتی قربان ہو گئے جنت آنے انہا لئی اعلان ہو گئے
کاربار بیوی نالے پال دیتے نے تائیاں رب نے بیرتے بھی کمال دیتے نے اور حضرت آنا سنیے حبشینو دیکھ لو وہ ذرا نشی ڈولیا آگتے او لیٹ کے دے ہولی نشی ڈولیا او کیمیں سن حوصلے بلال دیتے نے تائیاں رب نے بیرتے بھی کمال دیتے نے تو جو کی دیئے سفران دی بچی جنی کندھے آتی چایا ہے سب ہمارے ڈھنگ پر سفران دی بچی جنی کندھے آتی چایا ہے تسی نہ اپنی مرضی دا چلاؤ اگر میری ہوں تسی اپنی مرضی دا چلاؤ جی میں کر سکتی میری چلے سن او جا چلاؤ نا پھر مزہ آئے گا اور سفران دی بچی جنی کندھے آتی چایا ہے سب ہمارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا ہے حضرات سلا کے ملے آئے آج بھی او آقا جی دے نال ستے میں اور تائیاں رب نے بیرت بھی کمال دیتے نے ایسی محبت ایسا پیار ایسی عقیدت حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابی کے اندہ کیا سونیا اللہ نال پیار کرنا اللہ رسول نال پیار کرنا سونیا تو بھی نبی را سچا پیار کریا کر سچی محبت کریا کر فیدہ کی ہوئے کہ اے گلدرہ پلے بننا بے آقا علیہ السلام دا قرآن عظیم انکا مع من احببتا اگر سچی محبت کرے گا اگر سچا پیار کرے گا راضی ہوگا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی نصیب فرمائے گا میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا سچی محبت دا صلہ اللہ جنت بھی دے گا اور محمد کریم دا اللہ جنت دے اندر ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اللہ سے صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے آنکھو آنکھو آمین اللہ سے صحابہ جیسا پیار نصیب فرمائے ابیرو لیبل لگانا پیار نہیں اشتہار بنانا پیار نہیں فلیسہ بنانا پیار نہیں نعرے لانا پیار نہیں بازار سجانا بھی پیار ہے نہیں چڑیا لانا تے لیٹا لگانیا پیار نہیں کس پیار کس بات کا نام ہے مالک کی کہنا تھا قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آقا دی اطاعت کرنا نبی پاک دی اتباع کرنا اور اتباع کہا کرنا سچی محبت سچا پیار کرے اللہ کو اکبر کبیرہ کہ آقا دیا جن میں اپنایا سنتا اللہ سنت اور پیار نصیب فرمائے اکو آمین کئی بڑھے ہو گئے بھی نہ پھر بھی حرکتہ کرنا بات نہیں آندے بڑھے ہو گئے 60 سال 65 سال 70 سال عمر ہے پھر بھی نا وہ چوڑے فروان تو پھر بھی اللہ معاف فرمائے وہ کریم شیخ تو یا داڑھی مچھڑ تو بعد نہیں آتے میں تو ہونی چھڑ دے ہم تو کی کڑنے ہیں اللہ پاک میں تو سچی محبت نصیب فرمائے غصہ نہ کرے آجے حضرات نے کردہ پیا کہ آقا دیا جن نے اپنایا سنتا جنت اچھ آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا عدارت کا کمال ہوئے گا قیامت دا دن ہونا آقا دی سواری تے اسوار ہونگی آقا دی سواری تے اسوار ہونگی نال نال مدنی دے یار ہونگی آقا دی سواری دی مہار پھڑ گی نال نال چلے
دا بلال ہوئے گا میرے دھاتے فکر دینا در آ سونے آقا دی حدیث نالے نبی جی دی سنت نالے پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ملنا کیے کوثر دا جام تینوں ملے پینمو کوثر دا جام تینوں ملے پینمو پلانا والا آمین دا لال ہوئے گا اگر علمی نانا سمجھ آئے تھی قسمتی گل لے اللہ ترد کرنا چاہنا توجہ فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے لوگو المرء ما من احبا بندہ جھیدے نال پیار کرے گا جس شخصیت میں محبت کردہ ہوئے گا کل قیامت دن ہوئے گا اللہ سے بندے اس آدمی دا ساتھ نصیب فرمائے گا فتحانہ در نمالیا آپ نے فکر دینا چاہنا نبی کریم سچی محبت کر سچا پیار کر سیافر پیار کر اللہ دی قسم اٹھا کے دینا کل قیامت دن ہوئے گا اللہ آقا دا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے گا اور مار کے کہنا دا قرآن بھی کہنا بھی آئے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور میں کہا کرنا کہ سنت دا سمر تیموں روزے جدا ملے گا مدنی بھی پیروی کر راضی اللہ ملے گا میں بار بار دعا کریں اللہ جنت بھی دے دے اور نبی پاک اللہ ساتھ بھی نصیب فرما دے اکھو آمین سنیے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت ربی بن کعب اسلمی زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی میرے آقا مدنی کریم کے کو ایک دن آقا سوڑے میں تو آٹا مہمان بننا چاہنا آقا فرماد نے مرحبا ویلکم خوش آمدید بات مختصر آقا میں زبان بن گئے نبی نبی دے مہمان بن گئے پیر سنو پیر میں زبانے کے مرید نہیں سمجھ آئی مرید مہمان ہے تو پیر کسے کا موڑ ہوتا ہے کسے کا موڑ ہوتا ہے بہرحال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ربی ٹھہر جا لوگ بات رات آنو سنوالی یہ دھامتے فکر دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نماز تہجد وقت میں دار ہونے ایمان دا ٹائم میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نماز تہجد وقت میں دار ہوئے پیار ربی بن کعب سنی شکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پانی والا برتن لے کے آئے ہیں آقا نے وضو کروایا آقا نماز کی تیاری کر چکے ہیں اور لوگ حضرت یان سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ربی صلی یا ربی مانگتی منگنا چاہنا ہے سوال کر کی سوال کرنا چاہنا ہے اے ربی تہجد ٹائم ہے قبولیت ٹائم ہے مرکنا تیرا کا میں سوال میں کریں گا اللہ ضرور عنایت فرمائے گا اور لوگوں رات یاد نہ سنیے میرا بھی جو سوچ سچے دا
جاواں ربی دی پسند سچ کے جاواں تے آقا سونے اسالک مرافقتک فی الجنہ اسالک مرافقتک فی الجنہ آقا دی دعا کر دیو اللہ جنت بھی دے دے تہاڈا ساتھ بھی نصیب فرما دے گل پلے بنے آ گیا نبی نے یہ نہیں آخیا پیرا جا ٹل پا ہے نبی نے یہ نہیں آخیا کسی قسم کا مجاور بن جا نبی نے نہیں آخیا کنا مندرے پا لے کنا کانٹے پا لے اتنے مندرے پا لے بڑی بڑی لٹا رکھ لے نبی نے یہ نہیں آخیا اور سنو دعوت فکر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربی بڑا بڑا سوال کیتا ہی بڑی بڑی پاڑی میں ہاتھ پایا ہے میرے آقا السلام فرماندے نے فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود اے ربی سجدے زیادہ کریا کر بولا سجدے سجدے اللہ سانو موسمی نمازی نہ بنائے اللہ پکے نمازی بنائے کیونکہ آسان ہوئے روزے گئے نمازی بھی گئے کیوں جی کئی فصلی نمازی نے فصلی نمازی ایک مہینے دے نمازی کئی 2 مہینے دے نمازی اللہ سانو 12 مہینے دے پکے نمازی بنا دے حضرات رضا کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربی سجدے سے زیادہ کریا کر پکا نمازی بندہ جب پکا نمازی بن جائے گا زیادہ سجدے کرنے والا بن جائے گا پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نمازہ دی برکت نال اللہ جنت بھی نصیب فرمائے گا جنت بھی اللہ میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اللہ جنت بھی دے گا نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اور سنیے ساتھیہ دی فرمائش کا پوری کرا اے مومن جنتانو جانے نے جیڑے نکیاں کر دے اور پنجے وقتا نمازا نے جیڑے پڑھ دے اے مومن اللہ پکے نمازی بنا دے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نکیاں کر دے اور پنجے وقتا نمازا نے جیڑے پڑھ دے بیتی جنت خوب نظارے اے مومن اکٹھی ہون گے سارے بین گے پنگا تے چاڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے او جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک دی او یارو کتنی سونی جنت نہ ٹھیکے آنکھ دی بیچ جنت خوب نظارہ اٹا سونا چاندی کستوری دا گارا بیچ ہیرے موتی جاڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے او چھڑ گدیاں دا کھاڑا نہیں سدا رہنا جی او چھڑ جانی پانی دنیا دا قبری پہنا جی جد معاشر دا دنوں ہونا گنے گارا اوتے رونا دا بیلا کر کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آکھاں جی اگے دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی آگا بار دی او چمکارے او تے سڑن گے قسمت مارے تو کی لینا سڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے اللہ سے نے پکے نمازی بنائے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنائے تاکہ پھر کبھی شکور کوئی حالا استغفر اللہ حلیم مدینے اللہ پھر لائے جائے گا انشاءاللہ میں دعا کریں گا اللہ کار منظور دعائی سن عرب پاک لہ جائی
اللہ کا منظور دعائی سان عرب پاک لے جائی بیت اللہ کے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے اتحاد چکر لائے اللہ صحت نال پھرائے اور سنو نگاہ جڑے اسود آوے ساڑھے کھنڈ کلے دے پاوے نگاہ جڑے اسود آوے ساڑھے کھنڈ کلے دے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے اللہ زمان مرض پلائی اللہ مکیلانے مدینے لائنا بسم اللہ الرحمن الرحیم